بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدے کے بغیر ایمان اور اسلام کا تصور ناممکن ہے۔ عقیدے کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ نازل فرمایا، یکے بعد دیگر انبیاء اور رسل آتے رہے، اور ان کا سب سے پہلا فرض منصبی ان کی آمد کا مقصد لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا میں تشریف لائے تو قوموں کا عقیدہ بگڑ چکا تھا، عقیدے کے اندر خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، اور آپ نے آ کر 13 سال کا عرصہ مکہ کے اندر عقیدے کی دعوت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں، فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ جب تمہارا عقیدہ درست ہو جائے گا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ جب بھی نبی علیہ السلام کے پاس کوئی شخص اسلام کی معلومات کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تو آپ سب سے پہلے اس کے عقیدے کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین کو دعوتی خطوط بھی لکھے ہیں، اور ان خطوط میں ایک ہی دعوت پیش کی ہے کہ تم اپنا عقیدہ درست کر لو۔ عالم یہ تھا، عرب قوم کی حالت یہ تھی کہ اپنی حاجات کے لیے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے ہوئے تھے۔ عقیدہ اتنا گندا ہو چکا تھا کہ پتھر کا بت، مٹی کا بت اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اور پھر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، اپنی حاجتیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ عقیدہ اتنا گندا اور غلیظ ہو چکا تھا
کہ اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جاتا تھا اور اس کو عبادت کا نام دیا جاتا تھا۔ دوسروں کے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے جھکا جاتا تھا اور اس کو عبادت کا نام دیا جاتا تھا۔ عقیدہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ بارش برسانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک الگ سے بت بنایا ہوا تھا۔ شفا مانگنے کے لیے ایک الگ بت رکھا ہوا تھا۔ اس عالم میں آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے کی اصلاح کی بات کی ہے کہ لوگوں اپنا عقیدہ درست کر لو۔ ایک بار جبریل امین آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، انسانی شکل میں آئے، تو آ کر سب سے پہلا سوال عقیدے کے بارے میں تھا۔ اسلام ہے، ایمان ہے، تو یہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے، عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، تو پھر صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا اور ایک شخص کا تذکرہ کیا تھا کہ فلاں علاقے کا رہنے والا تقدیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ تقدیر کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اچھی اور بری تقدیر کے متعلق 5 عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اب اس کے باقی عقائد جو ہیں وہ درست ہیں، ایک عقیدے میں گڑبڑ ہے، فساد ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں اس کو بتا دینا۔ اللہ رب العزت جس شخص کے عقیدے میں فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، اگر وہ شخص اللہ کی راہ میں اونٹ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، اللہ اس کا یہ سونا بھی قبول نہیں کرے۔ جب عقیدے کی بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو نرم خو ہے، نرمی سے بات کرنے والے ہیں، جب عقیدے کی بات آتی ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں سختی کی ہے، وہاں نرمی سے بات نہیں کی، صحابہ کرام کو سمجھایا ہے کہ عقیدہ کتنا ضروری ہے۔ سفر کے اندر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہوئی، فجر کے لیے اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، صحابہ کرام بیدار ہوتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام درس ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں آج رات بارش کی وجہ سے کچھ لوگ پکے مومن بن گئے، کچھ لوگ کافر ہو چکے ہیں۔ صحابہ حیران ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بارش یہ پہلی دفعہ نہیں آئی، بارش کی وجہ سے ایمان ختم ہو گیا ہے، بارش کی وجہ سے ایمان پختہ ہو گیا ہے، بارش کی وجہ سے عقیدہ گندا ہو گیا ہے، بارش کی وجہ سے عقیدہ پختہ ہو گیا ہے۔
اللہ کے پیغمبر یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ اتنی سختی، اتنا سخت فتویٰ۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بارش آئی ہے، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ آج رات کو اس ستارے نے حرکت کی ہے، اس ستارے کی وجہ سے بارش آئی ہے۔ ان کا ایمان اللہ سے ختم ہو گیا ہے، اس ستارے پہ آ گیا ہے۔ اب وہ ستارے پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان ختم ہو گیا ہے، وہ کافر ہو گیا ہے۔ اور جس نے کہہ دیا ہے بارشیں برسانے والا صرف اللہ ہے، بارش جب بھی آتی ہے اللہ کہتا ہے، اللہ برساتا ہے، وہ پکا مومن ہو گیا، اس کا ایمان بڑھ گیا ہے، اس کا عقیدہ پختہ ہو گیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں، یہ بڑی معمولی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن عقیدے کے بارے میں جب یہ باتیں آتی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ معمولی نہیں رہتی، اسی کی بنیاد پر تمہارا ایمان ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے اوپر نمازوں کی امانت میں کھڑے ہونا ہے، عقیدہ بنیاد ہے، اس کے اوپر تیری زکوٰۃ صدقات کی امانت میں کھڑے ہونا ہے، عقیدہ بنیاد ہے، اس کے اوپر تیرے اذکار حج و عمرے کی امانت میں کھڑے ہونا ہے، عقیدہ بنیاد ہے، اس کے اوپر تیری ساری کی ساری عبادتیں کھڑی ہوں گی۔ اور میرے بھائی اگر تیرا عقیدہ خراب ہوا، تیرا عقیدہ کمزور ہوا، لچک والا ہوا، بتلا اتنی بڑی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ دنیا کی مثالیں ہیں، اگر کسی عمارت کی بنیاد کھوکھلی ہو، کمزور ہو، عمارت گر جاتی ہے۔ یہ اسلام کی عمارت نہیں رہے گی، گر جائے گی اگر تیرے عقیدے کے اندر خرابیاں آ گئی، اگر عقیدے کے اندر بگاڑ آ گیا، پھر یہ عمارت قائم نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بارش کی وجہ سے کچھ لوگ ایمان والے بن گئے ہیں، پکے مومن ہو گئے ہیں، کچھ کافر ہو گئے ہیں، جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، جنہوں نے سمجھا ہے بارش برسانے والا اللہ ہے۔ کسی کی وجہ سے بارش نہیں آتی، بارش پر آتی ہے تو اللہ دیتا ہے۔ آج ہمارے عقائد کے اندر ہے فلاں اس لگے گا، فلاں کا میلہ لگے گا، تو پھر اللہ ضرور کہتے ہیں اس میلے کی وجہ سے ضرور بارش آتی ہے، اس پیر صاحب کی وجہ سے ضرور بارش آتی ہے۔ اب بارش کا اس پیر صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بارش برسانے والا میرا اللہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے یہ عقیدہ دیا ہے، امت کو یہ بتلایا ہے، یہ نظریہ دیا ہے کہ بارش برسانے والا صرف اللہ ہے، دنیا کی کوئی اور طاقت ایسا نہیں کرتی۔ اور اہل حدیثوں یاد رکھو، کوئی فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ولایت ثابت کرنے کے لیے، اس کی اچھائیاں ثابت کرنے کے لیے، اس کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کہتے ہو آج اس کی موت پر آسمان بھی آنسو بہا رہا ہے۔ بارش آتی ہے، کبھی کبھی بارش آتی ہے، کہتے ہیں آسمان بھی رو رہا، بارش برسا رہا ہے۔ بتلا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ کس نے بتلایا ہے کہ کسی کی موت کی وجہ سے بارش آتی ہے؟ یہ تیرے عقیدے کے اندر بگاڑ ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں سورج گرہن ہوا تھا، اٹھائیے صحیح البخاری، سورج گرہن ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا کے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں، آئے نماز پڑھاتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھائی میرے پیغمبر نے، ایک رکعت کے اندر ایک رکوع نہیں، 2 3 رکوع کیے ہیں، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا آج سورج گرہن جو ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ عقیدے کے اندر ذرا لچک تھی، کمزوریاں تھی، میرے نبی نے یہ بات، یہ جملہ سنا تھا، آقا نے فرمایا تھا لوگوں سن لو، یہ سورج گرہن کا ہونا، چاند گرہن کا ہونا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں،
اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سورج گرہن کا، چاند گرہن کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور موت کس کی ہے؟ پیغمبر کے بیٹے کی موت ہے. صحابہ کو عقیدہ دیا ہے کہ یہ عقیدہ بنانا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے عقیدہ قرآن و سنت سے لیا ہی نہیں. سب سے پہلے ہم نیت نہیں دی. اور نیت کیا ہے؟ میں نمازی بن جاؤں، میرا بیٹا نمازی بن جائے، میرے خاندان والے نمازی بن جائیں. عقیدے کی کوئی پرواہ ہی نہیں. کبھی اپنے اہل خانوں کو جمع کر کے پوچھا ہے، عقیدہ پوچھا ہے، نظریہ پوچھا ہے، اسلام کی بنیاد پوچھی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے ننھے سے بچے کو بٹھایا تھا، عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا تھا اور پوچھا تھا، یبن امی، اے میرے چچا کے بیٹے. اب یہاں عقیدہ سمجھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کو عقیدہ دینے لگے ہیں. اے میرے چچا کے بیٹے، اے عبداللہ ابن عباس، احفظ اللہ یحفظک اللہ. اللہ کی توحید کی، اللہ کے ساتھ جو تیرا عقیدہ ہے اس کی حفاظت کرنا. اللہ تیری عزت کی، تیرے مال کی، تیری دولت کی، تیرے ایمان کی، تیرے عقیدے کی، اللہ ساری حفاظتیں اپنے ذمے لے لے گا. تم اللہ کے ساتھ جو تیرا عقیدہ ہے، جو تعلق ہے، جو نظریہ ہے، جو ایمان ہے، اس کی حفاظت کرنا. اور فرمایا تھا، میرے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے، اتنا یاد رکھنا، پوری مخلوق اللہ کی جمع ہو جائے اور کوشش کرنے لگے کہ تجھے ذرا برابر فائدہ دے دے، یاد رکھنا اگر اللہ نہیں چاہے گا پوری کائنات مل کر بھی تمہیں ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتے. کتنا واضح اور صاف شفاف الفاظ کے اندر عقیدہ دیا ہے. اپنی اولاد سے کبھی پوچھا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، کیا سوچتے ہو، تمہارا نظریہ کیا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا. کبھی بتلایا ہے، بٹھا کر بتلایا ہے. اولادیں دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا کون؟ روزی کا مالک کون؟ کبھی نہیں پوچھا. ہاں، نماز پڑھ لی ہے کافی ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کا بھی خیال نہیں کرتے، اور جو نمازوں کی پابندی کرواتے ہیں عقیدے کے بارے میں لاپرواہ ہے. میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے فرض بھی جائیں، نفل بھی جائیں، صدقات و خیرات بھی ضائع نہ ہو جائیں. عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد کو پختہ کرو. اے میرے چچا کے بیٹے، اگر ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے، راضی ہو جائے، کوشش کرے تمہیں ذرا برابر نقصان پہنچانے کی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تمہیں ساری مخلوق مل کر بھی ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو یہ عقیدہ دیا ہے. یہ عقائد کہاں سے آ گئے؟ یہ نظریہ کہاں سے آ گیا؟ فلاں سے، فلاں قبر سے درخت نہ کاٹنا، قبر والا تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا، تیرے خاندان کو برباد کر دے گا. اور بتلا، نقصان پہنچانے والا تو اللہ کی ذات ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں. عقیدہ بن گیا نا. ہم نے عقیدہ قرآن و سنت سے نہیں لیا، ہم نے عقیدہ لیا ہے گھر کی چار دیواری سے لیا ہے. ہم نے عقیدہ لیا ہے اپنے گاؤں محلے سے لیا ہے. ہم نے عقیدہ لیا ہے رسم و رواج سے لیا ہے. ہم نے عقیدہ لیا ہے بزرگوں سے لیا ہے. قرآن کو نہیں پڑھا، حدیث کو نہیں پڑھا. جب عقیدہ ایسا ہوتا ہے، جب عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، پھر آدمی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر قبر میں یقین رکھتا ہے. جب عقیدہ گندا ہو جاتا ہے پھر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس مرے ہوئے سے مانگتا ہے. جب عقیدہ گندا ہو جاتا ہے پھر انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، حجر سے مانگتا ہے، شجر سے مانگتا ہے، حجر سے ڈرتا ہے، شجر سے ڈرتا ہے. جب عقیدہ گندا ہو جاتا ہے پھر اس سے نہیں مانگتا جس سے مانگنا چاہیے، اس سے مانگتا ہے جس کو تیرے مانگنے کا پتہ ہی نہیں. ساری بنیاد تو عقیدے کی ہے، اور عقیدے کے بارے میں ہم اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو عقیدہ دیا تھا، اور جہاں بھی عقیدے کی بات آئی ہے اللہ کے پیغمبر نے وہی سمجھایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، ہم سو گئے، سائے کی تلاش میں نکلے، جہاں جس کو سایہ ملا سو گئے۔ میرے پیغمبر کی سادگی دیکھیے، ایک درخت نظر آیا، آقا بھی وہاں اس درخت کے نیچے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہے، سو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ابھی تھوڑا ہی آرام کیا تھا، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بلایا، پکارا، ہم دوڑ کر گئے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، آقا کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ آیا، میں سویا ہوا تھا، اس نے میری تلوار کو پکڑا، نیام سے نکالا، مجھے جگایا اور کہا میں یعصمک منی، اے محمد بتلاؤ آج میرے وار سے، میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تلوار لے کر دشمن سامنے کھڑا ہو، عقیدہ تو یہ ہے کہ دشمن حملہ کرنے لگا ہو اور تیرے عقیدے کے اندر پھر بھی لچک نہ آئے، اس کو کہتے ہیں ایمان اور عقیدہ۔ کہا میں یعصمک منی، آج پتا چلتا ہے کہ آپ کو میری تلوار سے، مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میری زبان سے نکلتا ہے بچانے والا صرف اللہ ہے۔ بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تجھے اولاد نہ ملے، تیرا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے، تجھے اولاد نہ ملے، 30 سال گزر جائیں، 40 سال گزر جائیں، لیکن تو پھر بھی ان کے پاس اولاد لینے کے لیے نہ جا۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، اللہ نہیں دیتا تو نہ دے، لیکن اوروں کے پاس جا کر اپنا عقیدہ گندا نہ کر۔ تجھے کاروبار میں نقصان ہو جائے، گھاٹا پڑ جائے، اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو گندا نہ ہونے دے، اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھ۔ تیرے خاندان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں، پھر بھی اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھو، عقیدے کے اندر میل نہ آنے دو، غلاظت نہ آنے دو۔ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ بچانے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اس شخص نے تلوار نیچے رکھی اور نیچے آ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں، قتل کے ارادے سے آنے والا، جان سے مارنے کے ارادے سے آنے والا جب یہ لفظ سنتا ہے، تلوار چلا نہیں پاتا، کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہتی، بیٹھ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا دیکھو یہ آیا تھا مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تلوار بھی میری تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اگر تھا تو اللہ پہ توکل تھا، اللہ پہ عقیدہ تھا۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو اتنا پختہ کر لو، مضبوط کر لو۔ ہے آگے بتلاتا ہوں آگے کیا ہوا ہے۔ ہم مسلمان تھے، اللہ جانتا تھا کیسے کیسے عقیدے کے اندر خرابیاں آئیں گی، کیسی کیسی خرابیاں آئیں گی۔ اللہ نے عقیدے کو محفوظ کیا ہے، اب اس درخت کو بھی امت سے چھپا لیا گیا، کیونکہ ہم مبالغہ کرنے والی قوم ہے، مبالغہ کرتے ہیں، ہر کام میں مبالغہ، محبت میں مبالغہ، عقیدت میں مبالغہ۔ اگر ہمارا مبالغہ نہیں ہے تو عمل کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہم کولی باتوں میں مبالغہ کرنے والی قوم ہے۔ اللہ جانتا تھا ایسی قوم بھی آئے گی جو آ کر اس درخت کی تلاش کرے گی جس درخت کے نیچے نبی کریم سوئے تھے، یہ اس درخت کی پوجا شروع کرے گی، اس درخت کی ٹہنیوں کی، پتوں کی یہ پوجا کرے گی۔ اللہ رب العزت نے وہ درخت ہی چھپا لیا تھا۔ دنیا کے اندر اب آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ درخت کہاں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہیں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے عقیدہ دیا۔
میرے بھائیو عقیدے کو پختہ کرو، عقیدے کے اندر بگاڑ نہ آنے دو۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرا باپ عاص فوت ہوا ہے، فوت ہونے سے پہلے اس نے مجھے بلایا تھا، میرے بھائی ہشام کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں، فوت ہو جاؤں، میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، آپ کوئی بھی کام کرنا تھا تو پیغمبر سے پوچھے بغیر صحابی کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہابی بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، نیکی وہ ہے جو پیغمبر سے پوچھ کر کی جائے، پیغمبر کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ عمر بن عاص آئے، پوچھا میرا باپ فوت ہوا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، توحید پر نہیں تھا، عقیدہ گندا تھا، بتوں والا عقیدہ تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر 100 اونٹ جو ہے، 100 غلام جو ہے، یہ آزاد نہ کرنا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا باپ توحید پر، اچھے عقیدے پر نہیں مرا۔ اندازہ لگا لیں، عقیدہ غلط ہے، عقیدہ گندا ہے تو بڑی بڑی نیکیاں بھی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ پیغمبر کی ساری عمر خدمت بھی کی جائے تو وہ بھی عقیدے کی وجہ سے اگر خرابی پیدا ہوتی ہے تو عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ نبی کی محبت، پیغمبر کی خدمت بھی رائے گاہ ہو جاتی ہے۔ ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ کا دفاع کرنے والے ہیں، جہاں کہیں مشکلات آتی ہیں مکے کے سردار سامنے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دفاع کیا ہے مکے کے اندر تو ابو طالب نے کیا۔ کبھی گھاٹی کے اندر مقاطعے کی، بائیکاٹ کی حالت دیکھی ہے، بھوک اور پیاس کو دیکھا ہے، برادری، فیملی، خاندان کو کٹتے ہوئے، دور جاتے ہوئے ان کی نفرتیں دیکھی ہیں، غربت کو دیکھا ہے، پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب فوت ہونے لگے تھے نبی علیہ السلام پاس بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہیں، آج میرا چچا فوت ہونے لگا ہے جو ساری عمر میری طرفداری کرتا گیا ہے۔ کہتے ہیں چچا جاتے ہوئے اپنا عقیدہ درست کر لو، جاتے ہوئے عقیدہ درست کر لو، میرے کانوں میں کہہ دو کہ میں سب کی نفی کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، سب کی نفی کرتا ہوں، بتوں کو چھوڑتا ہوں، رسم و رواج کو چھوڑتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کہا میرے کان کو کہہ دو، اللہ کی عدالت میں گواہی دینے کے لیے محمد حاضر ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں، عقیدے کو بدلا نہیں، عقیدے کو وہی رکھتا ہے۔ جاؤ اٹھاؤ کتابیں، مطالعہ کرو، اللہ رب العزت نے اس کو بھی معاف نہیں۔ عقیدہ اگر خراب ہے تو اللہ رب العزت عبادتیں نہیں دیکھتے، عقیدتیں نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتا ہے تو عقیدہ دیکھتا ہے۔ عقیدہ میرے بھائیو، عقیدہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو ہماری نمازیں ہمارے پاس ذخیرہ ہوں، نیکیاں ہوں، ذخیرہ ہوں، بڑے بڑے ذخائر ہوں، سخاوت کے ذخائر لے کر اللہ کے دربار میں جائیں، لیکن ہمارا عقیدہ گندا ہو۔ عقیدہ گندا ہوگا اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کا وزن بھی نہیں کرے گا۔ علماء سے عقیدہ لو، علماء کے پاس بیٹھو، قرآن و سنت کے دلائل دیکھو، نصوص کو دیکھو۔ عربی نہیں جانتے اردو پڑھو، تراجم ہو چکے ہیں، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرو، پیغمبر کے فرمان کا مطالعہ کرو۔ عقائد کے اندر کمی بیشی ہے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، عمل کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، انسان ہے خطا کر جاتا ہے، کبھی کبھی غلطیاں بھول ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر عقیدے کے اندر غلطی آ گئی، اللہ کی قسم ہے اللہ ساری کی ساری باتیں ہی رائے گاہ کر دیں گے، ختم فرما دیں۔ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، عقیدے کا بگاڑ ہی تو ہے۔ استاد محترم بیٹھے ہیں، پوچھو پاکستان وجود میں آیا تھا تو عقیدے کی بنیاد پر آیا تھا، ان کا عقیدہ کچھ اور تھا،
ہمارا عقیدہ اسلام والا تھا. تو قومی نظریہ، یہ مسلمانوں کا نظریہ الگ ہے، ہندوؤں کا سکھوں کا الگ ہے. یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. عقیدے کا بگاڑ تھا، الگ ملک بن گیا. عقیدے کا بگاڑ ہی تو ہے. ہم جس گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ہم جس گائے کا دودھ پیتے ہیں، یہ عقیدہ ہے. جب عقیدہ فاسد ہو جائے، اللہ کی قسم ہے ایسے کام ہی کرواتا ہے. ہم دودھ پیتے ہیں، وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں. یہ عقیدے کی بنیاد پر ہے. جب عقیدہ غلیظ ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اس اللہ کو چھوڑا جاتا ہے جو پیدا کرنے والا، جو عطا کرنے والا، جو کبھی نہ اگتا ہے، کبھی نہ سوتا ہے، جس کو موت نہیں آئے گی، جو زندہ رہے گا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جو قبر کے اندر چلا جاتا ہے اس کو پوجنا شروع کر دیا. اور میں نے تو دیکھا ہے جو قبر کے اوپر مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، جو تیری روزی کا ذمہ داری لیتے ہیں، ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تیری شرینی پہ، تیری مٹھائی پہ ان کا پیٹ چلتا ہے. عقیدے کی وجہ ہے نا. ہمارا عقیدہ کرتا ہے. کبھی سوچے تو صحیح کہ میں اس کو پیسے نہ دوں، میں اس کو شرینی نہ دوں، میں اس کو کچھ نہ دوں، نیاز نہ دوں، یہ مجاور تو 10 دن نہیں، 1 دن بھی نہیں نکال پائے گا. یہ بھاگ جائے گا، دوڑ جائے گا. ہم اس کو دے کر کہتے ہیں میری کاروبار کی حفاظت کرنا، جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. کبھی غور کیا ہے؟ اس سے اولاد مانگنے چلے جاتے ہیں. 4 شادیاں کی ہیں، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی نہیں دی. ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ ہم نے کہا تو داتا ہے. علی حجویری کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے اس کو نہیں دیا، ہم کہتے ہیں تو داتا ہے. اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی، ہم کہتے ہیں تو داتا ہے. یہ کس کا بگاڑ ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ عقیدے کی وجہ سے. یہ ہمارا عقیدہ ہی تو ہے جو ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا. اس لیے عقیدے کو ذرا دھیان سے عقیدے کو دیکھو، عقیدے کو پرکھو. بچوں کو بٹھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ اللہ کیا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ عقیدہ نظریہ کیسا ہونا چاہیے. یہ عقائد ہیں، ان کی گفتگو کرو. اور کبھی عالم حدیث کے اسٹیج پر عقائد کی گفتگو ہوا کرتی تھی. آج تو علماء نہیں رہے اور وہ انتظامیہ والے بھی نہیں رہے. انتظامیہ والے بھی کہتے ہیں عقائد کی گفتگو نہ کرنا، لفظوں میں سختی آئے گی، نمازی بھاگ جائیں گے. اور جن کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ نماز عمر شاہ کی مسجد میں تو کیا خانہ کعبہ میں نہیں پڑھ لے، اللہ قبول نہیں فرمائے. عقائد کی گفتگو کرو، عقیدہ سمجھاؤ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کا عقیدہ درست کیا ہے. صحابہ کرام کا ایک ایک قدم پہ جب عقیدے کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے معاملے میں دیر نہیں کی، فوراً سمجھایا. تو بھی ایسی بات کرنا شروع کر دے، اپنی اولاد کو بتلانا شروع کر دے، اولاد کا عقیدہ درست کرنا شروع کر دے، اپنا عقیدہ درست کر لے. وگرنہ بچے کہاں سے عقیدہ لیتے ہیں؟ ماں سے لیتے ہیں. ماں نے اپنی ماں سے لیا ہے، اس نے اپنی ماں سے لیا ہے. پھر عقیدہ چلتا چلتا کیسا بنتا ہے؟ آ کر کمرے کی چھت پر کوا بیٹھتا ہے، بولتا ہے، کائیں کائیں کرتا ہے، تو کیا کہتے ہیں آج کوئی مہمان آنے والا ہے. یہ عقیدہ ہی ہے تو ہے. کوے پہ کوے کو ہم نے عالم الغیب بنا دیا، علم غیب جاننے والا بنا دیا. کوے کے پاس کہاں سے علم آیا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہے ہماری مائیں اور بہنیں کیا کہتی ہیں؟ آٹا گوندتے ہوئے آٹا باہر گر جائے، کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ میں نے تو دیکھا ہے 2 کروڑ کی کوٹھی بناتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں، 2 کروڑ لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے 100 روپے کی ہنڈیا بازار سے خرید کر اوپر رکھ دیتے ہیں. اب عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہنڈیا میری 2 کروڑ کوٹھی کی حفاظت کرے گی. اب بتلاؤ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے یا نہیں ہے؟ 50 لاکھ کی گاڑی لیتا ہے، گاڑی پہ ایک لکیر بھی، ایک ڈبہ بھی برداشت نہیں کرتا اور آگے ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا دیتا ہے.
50 लाख की गाड़ी है, 10 रुपए का जूता है, ये लटका देता है। क्यों? अकीदा ये है मेरी गाड़ी की हिफाजत करेगा तो ये जूता करेगा। अल्लाह से ना उम्मीदी और बुतों से तुझे उम्मीद। ऐ मुसलमान, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तू तो अकायद को दुरुस्त करने के लिए दुनिया के अंदर भेजी गई है, लेकिन तेरा अकीदा यह बन चुका है कहीं हड्डियां तेरी कोठी की, तेरे बंगले की हिफाजत के लिए रखी जाती है, कहीं जूता लटकाया जाता है, कभी कागज का टुकड़ा तेरी दुकान के अंदर लटकाया जाता है कारोबार की हिफाजत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए। ये बरकत के उसूल नहीं है। अल्लाह ने बरकत रखी है तो अल्लाह ने अपनी इस किताब के अंदर रखी है, इसका मुताला करो, इसकी तिलावत, अपने अकायद को दुरुस्त करो। जो भी हमारे अकायद कुरान हदीस के खिलाफ हैं, उलमा से पूछो, उलमा के पास बैठना शुरू करो, मसाजिद के अंदर अपना वक्त गुजारा करो, जय्यद उलमा है उनसे सवाल किया करो, अकीदे के बारे में पूछा करो। अल्लाह हमारे अकीदे को दुरुस्त फरमा दे। आइंदा जुमा वक्त पे तशरीफ़ लाना, आप को भी लेकर आना। इंशाअल्लाह अकीदे के मौजू पर मज़ीद बात करेंगे कि अल्लाह अकीदतें नहीं अकीदा देखता है। अपनी अकीदतें नहीं, अपने अकीदे को बचाओ। अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल